السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے طالوت کا واقعہ۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کی اولاد میں صرف ایک حاملہ عورت باقی رہ گئی تھی جس میں ابھی نبوت ظاہر ہوئی تھی۔ وہ بیوہ تھی، اسی لیے بنی اسرائیل نے اسے گھر میں رکھا تاکہ اللہ رب العزت اسے ایک لڑکا دے جو ان کا نبی ہو۔ وہ عورت بھی اللہ سے دعا کرتی رہی کہ اسے لڑکا عطا کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے اس کی فریاد سن لی اور اسے ایک لڑکا دیا جس کا نام شموئیل رکھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس لڑکے کا نام شمعون تھا۔ جوں جوں وہ لڑکا بڑا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے نیک آدمی بنا دیا۔ جب وہ نبوت کی عمر کو پہنچا تو اللہ رب العزت نے ان پر وحی کی اور حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو اپنی طرف بلائیں۔ شموئیل نے بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت کی طرف بلایا اور اس سے کہا کہ وہ ان پر ایک بادشاہ مقرر کرے تاکہ وہ اس کی قیادت میں اپنے دشمنوں سے لڑ سکیں۔ ان میں بادشاہت بھی ختم ہو چکی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر اللہ تم پر بادشاہ مقرر کر دے تو کیا تم اس کے حکم پر لڑنے کی نذر پوری کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں جب کہ ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں۔ لیکن جب ان پر جنگ کا حکم دیا گیا تو ان میں سے چند لوگوں کے سوا سب نے منہ موڑ لیا۔ ان میں سے صرف چند ایک نے اپنا وعدہ نبھایا، لیکن اکثریت نے چھوڑ دیا، اور اللہ ان کو خوب جانتا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے ان پر بادشاہ مقرر کرنے کا کہا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کو مقرر کیا جو اس وقت ایک سپاہی تھا۔ لیکن طالوت بادشاہوں کے گھرانے کا نہیں تھا۔ وہ اپنے نبی سے متفق نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ طالوت بھی غریب تھا اور اس کے پاس دولت نہیں تھی جو اس کے بادشاہ ہونے کا جواز پیش کرتی ہو۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت طالوت لوگوں کے لیے پانی لایا کرتے تھے، جبکہ بعض نے کہا کہ ان کا پیشہ کھالوں کو رنگنا تھا۔ اسی طرح لوگوں نے اپنے نبی سے جھگڑا کیا جبکہ وہ اس کی اطاعت اور اس کے ساتھ اچھی بات کہنے والے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے حضرت طالوت کو تمہارا بادشاہ نہیں منتخب کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے اور ان کے علم و قدر میں بہت زیادہ اضافہ کیا ہے۔ طالوت تم سے زیادہ علم والا اور عزت والا ہے اور لڑائی میں زیادہ مضبوط اور صبر کرنے والا ہے اور جنگ کا زیادہ علم رکھتا ہے۔ مختصر یہ کہ اس کے پاس آپ سے زیادہ علم ہے اور وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہے۔ بادشاہ کے پاس کافی علم ہونا چاہیے، صاف گو اور مضبوط روح کا ہونا چاہیے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہی عطا کرتا ہے۔ صرف اللہ ہی اعلیٰ حاکم ہے، جو چاہتا ہے اور جو کچھ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور کوئی اس سے اس کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھ سکتا جبکہ اس سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کو اپنی مخلوق کے ساتھ کامل علم و حکمت اور مہربانی ہے۔ اس کے بعد ان کے نبی نے اعلان کیا کہ تم پر طالوت کی بادشاہت کی برکت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تابوت کا وہ صندوق واپس دے گا جو تم سے چھین لیا گیا ہے۔ فرشتے تابوت کو آسمان و زمین کے درمیان لے جاتے ہوئے اترے، یہاں تک کہ انہوں نے اسے حضرت طالوت کے سامنے رکھ دیا جبکہ لوگ دیکھ رہے تھے۔ پھر جب حضرت طالوت لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے تو فرمایا، بے شک اللہ تمہیں ایک دریا کے ذریعے آزمائے گا، پر جو اس میں سے پیے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے،
اور جس نے اسے نہ چکھ لیا وہ مجھ میں سے ہے، سوائے اس کے جو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ حضرت طالوت علیہ السلام اپنے سپاہیوں اور بنی اسرائیل کے ساتھ آگے بڑھے، جنہوں نے ان کی اطاعت کی۔ اس کی فوج 80,000 تھی۔ جب آپ دریا پر پہنچے تو ان میں سے چند لوگوں کے سوا سب نے اس میں سے پانی پیا، لیکن جس نے اس میں سے کچھ دریا کا پانی اپنے ہاتھ کے کھوکھلے میں لیا، اس نے اپنی پیاس بجھائی۔ جو لوگ اس میں سے بے دریغ پیتے تھے ان کی پیاس نہیں بجھتی تھی۔ بنی اسرائیل جو بادشاہ کے ساتھ رہے، ان کا خیال تھا کہ وہ اپنے دشمن کے مقابلے میں کم ہیں، جو اس وقت بہت تھے۔ چنانچہ ان کے اہل علم نے یہ بیان کر کے اپنے عزم کو تقویت بخشی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور فتح اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، نہ کہ زیادہ تعداد سے اور نہ ہی کافی مقدار سے۔ جب وہ وفادار جماعت جو طالوت کے کمان میں تھوڑے تھے، اپنے دشمن کا مقابلہ کیا جو جالوت کی کمان میں بہت تھے، انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم پہ صبر کو انڈیل دے اور ہم پہ اپنی طرف سے صبر نازل فرما، اور دشمن کے مقابلے میں ہمارے قدم جما دے، اور ہمیں بھاگنے اور کمزور ہونے سے بچا، اور ہمیں کافروں پر غلبہ عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انہوں نے اللہ کی مدد اور نصرت سے انہیں شکست دی اور مغلوب کیا۔ پھر داؤد علیہ السلام نے جالوت کو ختم کر دیا۔ طالوت نے وعدہ کیا کہ جو بھی جالوت کو ختم کرے گا وہ اسی کی بیٹی سے شادی کرے گا اور اس کی بادشاہی اور اختیارات میں شریک ہوگا۔ اس نے اپنا وعدہ نبھایا۔ بعد ازاں اللہ کی طرف سے نبوت عطا کرنے کے علاوہ بادشاہی حضرت داؤد علیہ السلام کو منتقل کر دی گئی۔ اس نے اس علم کی وصیت کی جو اس نے داؤد علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ سبحان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔